بعض مرتبہ کائنات میں کچھ اس طرح کے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں جو کہ عام حالات میں نہیں ہوئے ہوتے، تو کچھ صاحب عقل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی صحابہ کے زمانے میں تو ایسے واقعات نہیں ہوئے، تو بھی صحابہ کے زمانے میں تو آپ بھی پیدا نہیں ہوئے نا، تو ایسی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ہاں، صحابہ کے زمانے کا کوئی ابطال کر رہا ہو، کوئی انکار کر رہا ہو تو پھر الگ بات ہے۔ کاندھیلا کے ایک بزرگ گزرے ہیں، مفتی الہی بخش کاندھیلوی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم۔ یعنی اس 1000 سال کے عرصے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرے ان کے درجے کے مفتی الہی بخش کاندھیلوی پیدا ہوئے ہیں۔ خیر، ان کے حالات زندگی تو کبھی ہے۔ حضرت مفتی الہی بخش صاحب نے دہلی کے زمانے میں کچھ واقعات ذکر کیے۔ میں قدرت الہی کے عجائبات میں سے کہ شاہ جہاں آباد دہلی کے نواح میں بیروں کا ایک باغ تھا، تو ایک درویش وہاں سے گزرا، تو اس وقت بیر لگے ہوئے تھے اور پھل آ رہا تھا، تو اس درویش نے باغبان سے بیر مانگے، تو باغبان نے ترش روئی سے کہا کہ یہاں بیر نہیں ہے بھائی، پتھر ہیں، کھانے تو دے دیتا ہوں۔ تو درویش کو غصہ آیا اور غضبناک ہو کے کہا کہ اگر پتھر ہیں تو پھل کی بجائے پتھر ہی اٹھانا، یہ کہا اور چل دیا۔ اچانک باغبان کی نظر جو بیروں پر پڑی تو تمام بیر پتھر بن چکے تھے۔ سخت افسوس کیا، لیکن اب افسوس سے کیا فائدہ؟ کچھ لوگ حیرت اور تعجب سے ان بیروں کو جو پتھر بن گئے تھے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے، زہر مہرہ کی طرح امراض کے علاج میں لے کر آتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے بادشاہ زمان، شاہ عالم، یعنی ان کے زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کے دربار میں پہنچا، تو بادشاہ نے اس کو استاد الاساتذہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی درسگاہ میں پیش کیا، تو اس وقت اس بندہ گنہگار مفتی الہی بخش کاندیلوی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھا کہ بڑے سوکھے ہوئے بیر کے برابر سخت پتھر تھا جو دیکھنے میں بالکل بیر معلوم ہوتا تھا، اوپر سے گدلا اور اندر سے سفید، اصلی بیر سے امتیاز کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! کسی کو کم تر سمجھ کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اس نے کیا تو اللہ نے اس کو کیسی کرامت عطا فرمائی تھی۔